نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں، دنیا کے مال و متاع سے اگر محبت کرو گے، جو دنیا کے مال و متاع سے محبت کرتے ہیں، جاہ و جلال سے محبت کرتے ہیں، مرتبہ اور مقام سے محبت کرتے ہیں، یہ دل میں نفاق کو اسی طرح نشو و نما دیتی ہے، یہ دنیا اور مال کی محبت جیسے پانی سبزی کو نشو و نما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھوک کی وجہ سے اس قدر تباہ و بربادی نہیں کرتے جتنی مال کی محبت، جاہ و جلال کی محبت دین کے اندر تباہی اور بربادی کرتی ہے۔ کہ آج ہمارا دین تباہ نہیں ہو گیا، ہم نمازوں کو نہیں بھول گئے، ہم نے قرآن و سنت کو پس پش نہیں ڈال دیا، ہمارا دل آج خدا کی یاد کے بجائے دنیا کی محبت میں گمسم ہے، منہمک ہے، ہم دنیا کی محبت میں گم ہو چکے۔ تو ہماری عاقبت اور آخرت توشہ آخرت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سب سے برے لوگ کون ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال و دولت سے محبت رکھنے والے ہوں گے، جن کے پاس سب سے زیادہ مال ہوگا، وہ میری امت میں سب سے بدترین اور برے لوگ ہوں گے جنہوں نے مال سے محبت کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا، لوگ مختلف قسم کے کھانے، لذیذ کھانے تیار کریں گے، ان کھانوں کو کھائیں گے، قیمتی قسم کے لباس زیب تن کریں گے، اور ان کے گھروں میں قیمتی گھوڑے ہوں گے، اور تھوڑے رزق سے ان کا پیٹ جو ہے اسٹمک فل نہیں ہوگا، اور اگر اللہ رب العزت ان کو کھلا مال و دولت دے دے تو اس پر بھی قناعت نہیں کریں گے، یہ ان کے لیے ناکافی ہوگا، اور ان کا ہر اٹھنے والا قدم دنیا کی محبت میں ہوگا۔ اور اگر اے صحابہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، وہ اپنے بچوں کو یہ میسج پہنچائیں کہ اگر ان کی لائف میں ایسے لوگ آئیں جو ایوری ڈے مختلف ڈشز کھائیں، مختلف کھانے کھائیں، قیمتی لباس زیب تن کریں، اور ان کے دروازوں پر قیمتی گھوڑے بندھے ہوئے ہوں، اور تھوڑے سے رزق حلال پر وہ صبر نہ کریں، ان سے ان کا سٹمک فل نہ ہو، اور اگر ان کو مال و دولت کی بہتات کر دی جائے تو وہ اس سے بھی راضی نہ ہو، ان کی ہرس میں اور اضافہ ہو، تو ایسے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینا، ایسے لوگوں سے سلام مت کرنا، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تمارداری مت کرنا، اگر تم نے ایسے لوگوں سے قطع تعلقی نہ کی، ان سے سلام کیے اور بیماری کے وقت ان کی تمارداری کی، تو پھر تم بھی دین کو، اسلام کو ویران کرنے میں ان کے مددگار ثابت ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا سے اتنا لو جتنی تمہیں حاجت ہے، اس دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، اور فرمایا کہ اگر حاجت سے زیادہ لوگے، یہ دنیا تمہیں ہلاک اور تباہ و برباد کر دے گی اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے، میرا امتی کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، ارے اس کے علاوہ تیرا مال کیا ہے؟ کہ جو تو نے کھا لیا وہ ضائع ہو گیا، اور جو تو نے پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، جو تو نے پیچھے چھوڑ دیا وہ لوگوں کے کام آ گیا، اور جو تو نے اپنے ہاتھوں سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رضا میں خرچ کر دیا وہ تیرے کام آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس توشہ آخرت نہیں ہے، آخرت کے لیے میں نے کوئی ذخیرہ نہیں کیا، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال ہے۔ فرمایا آگے بھیج دو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وضاحت فرما دیں۔ فرمایا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کر ڈالو، صدقہ و خیرات کر دو، مال سے محبت مت کرو، تمہارے لیے توشہ آخرت بنے گا اور آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ اگر آج اپنے ہاتھوں سے تم مال کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرو گے، مال سے محبت کرو گے، مال کو تجوریوں میں بھرو گے، تو یہ مال تمہارے لیے توشہ آخرت نہیں بنے گا، وہاں جا کر تمہیں پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں غور سے سنو، ہر انسان کے تین قسم کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک وہ دوست ہے کہ جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک وہ دوستی میں وفاداری کرتا ہے،
اور ایک وہ دوست ہے کہ جو قبر کے کناروں تک اپنی دوستی کو نبھاتا ہے، اور ایک وہ دوست ہے کہ جو قبر میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بزنس مین ہیں، آپ بتائیں کہ کون سا دوست بہتر ہے، موت آنے تک یا قبر کے کنارے تک، یا وہ دوست جو قبر میں ساتھ جائے اور حشر میں بھی ساتھ ہو؟ کون سا دوست بہتر ہے؟ آپ خود ارشاد فرمائیں، ذرا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آخری والا، اب آپ ان کے نام سن لیں۔ فرمایا کہ جو دوست موت کے آنے تک ہے وہ تمہارا مال ہے، اور جو دوست تمہیں قبر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ تمہارے اہل و عیال ہیں، اور جو دوست تمہاری قبر اور حشر میں تمہارے کام آتا ہے وہ تمہارے اعمال ہیں، وہ تمہارا عمل ہے۔ آج کیا ہم وہ دوست جو مال ہے، جس نے موت کے آنے تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اس کے لیے ہم سارا ٹائم سیکریفائس نہیں کر رہے؟ کیا اس کو ہم سارا ٹائم نہیں دے رہے؟ کیا اس کی خاطر ہم نے نمازوں کو نہیں بھلا ڈالا؟ کیا اس کی خاطر قرآن و سنت سے ہم دور نہیں ہو گئے؟ کیا اس کی خاطر، اس مال کی خاطر ہم نے لوگوں کے حقوق کو حسب نہیں کیا؟ کیا اس مال کی خاطر، اس مال کی محبت میں ہم نے اپنے دل میں خدا کی محبت اور اس کے ذکر کے بجائے دنیا کی محبت کو جگہ نہیں دے دی؟ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ زندگی کا کتنا قیمتی وقت ہم نے مال کے حصول میں صرف کر ڈالا، جس کی دوستی صرف ملک الموت علیہ السلام کے آنے تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب آ جاتی ہے ہم ایک لمحے کے لیے تاخیر نہیں کرتے، جب آ جائے گی مال کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ اور جن بچوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے نہ ہم ایسی فکر کرتے ہیں کام کرنے کی کہ جس میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، ہم ایسے کام بھی کر گزرتے ہیں کہ جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہیں، صرف اپنے اہل و عیال کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کو بڑی بڑی دلیلیں بنا کر ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں اتنا مجبور ہوں، میری اتنی مورگیج ہے، میں نے بچے کے لیے مرسیڈیز خریدنی ہے، میں بڑا پیلس چاہتا ہوں، چھوٹے مکان میں ہم بڑے تکلیف میں ہیں، بڑے پریشان ہیں، ہمیں یہ نعمتیں چاہیے، وہ نعمتیں چاہیے، اور ان بچوں کی خواہش کے لیے ہم ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ تو بتائیں، یہ اہل و عیال آپ کو قبر کے کنارے تک چھوڑنے کے لیے جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، وہاں جا کے آپ کو اکیلے سوال و جواب کرنے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ بچے، یہ بیوی، یہ اہل و عیال، یہ دوست احباب آپ کے قریب نہیں آئیں گے، وہاں پر اکیلے حساب کتاب دینا ہوگا، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی دوسرے کو پہچانے گا نہیں۔ ہم ان عزیز و اقارب کے لیے کیوں وہ کام کریں جس میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہمارے لیے ہمارا مقدر بنے، اور پھر وہ کام، وہ دوست جو قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا، جو حشر میں ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہمارے اعمال ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اعمال کے ساتھ دوستی لگاؤ، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، وگرنہ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن و سنت پہ عمل کریں، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہیں، اور آپ کی کوشش ہو کہ ہر وقت محبوب کی محبت میں سے آپ کا دل سرشار رہے۔ جنہوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسایا، جنہوں نے دین کی محبت کو دل میں بسایا، جنہوں نے خدا کی محبت کو دل میں بسایا، جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت کو دل میں بسایا، جنہوں نے اولیاء اعظام کی محبت کو دل میں بسایا، جنہوں نے محبوب کا میلاد منایا، ان کے بارے، ان کے مقام تو کیا کہنے۔ یہ موضوع تو آگے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ میں آخر میں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ایک بات کر کے اکتفا کروں گا، اسی موضوع کو یہیں پر ختم کروں گا۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے حواریوں نے پوچھا، اے نبی اللہ، آپ دریا کے پانی پر چلتے ہیں لیکن ہم دریا کے پانی پر چل نہیں سکتے، اس کے اسباب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ مال و زر کی تمہارے نزدیک کیا قیمت ہے؟ عرض کی مال و زر تو بڑی قیمتی چیز ہے، ہم مال و زر سے بڑی محبت کرتے ہیں، مال و زر کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں آج 10 ہیں کل 20 ہو جائیں۔ فرمایا کہ پھر میرے نزدیک مال و زر اور خاک یہ دونوں برابر ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے مال و زر کو، اس دنیا کے مال کو، اس دنیا کو صرف ایک خاک کی طرح چاہا ہے۔ جتنی خاک کی قدر و قیمت ہوتی ہے، میری نزدیک اس دنیا اور اس کے مال و متاع کی اتنی قیمت ہے۔ اس وجہ سے رب کائنات نے مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ میں پانی کے اوپر بھی چل کے تمہیں دکھا سکتا ہوں۔
تو अज़ीज़ान मन, जो लोग खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों ने तपते हुए सहराओं पर लिटाया, जलते हुए कोलों पर लिटाया, आपके जिस्म नाजुक पर भारी पत्थर रखे, आपके गले में रस्सियां डालकर मदीने की गलियों में घसीटने के लिए लड़कों को पकड़ा दिया। लोगों ने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना की गलियों में घसीटा, उनको छांटे मारे, उनको छम्बुक मारे, लेकिन उनके दिल से एक ही बात निकलती थी, खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत का नारा निकलता था, दीन से मोहब्बत का नारा निकलता था। जब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रंग के काले थे लेकिन दिल के निराले थे, सुनहरी दिल वाले थे, जब उनसे खुदा और उसका रसूल राजी होता है, अगर बिलाल अजान नहीं पढ़ते तो सूरज ही तुलू नहीं होता। ये मकाम ऐसे नहीं मिलते, ये सब खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से मिलते हैं। जो लोग इस दुनिया से कतई ताल्लुक ही कर लेते हैं, हाँ, इस दुनिया को लेना जायज है, हासिल करना जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया से इतना लो जितनी तुम्हें हाजत है, अगर हाजत से ज्यादा लोगे ये दुनिया तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी। इस वाक़े की मेरे पास सनद नहीं, लेकिन मैंने एक बुजुर्ग से सुना, आपने फरमाया कि दुनिया को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया, 1000 साल अर्श इलाही के नीचे सजदे में पड़ी रही। जब सजदे से सर को उठाया तो अल्लाह ने पूछा, जमीन पर भेजी तो तू क्या करेगी? इस दुनिया ने अल्लाह से वादा किया, ऐ खालिक मालिक, जो मेरे आशिक और महबूब होंगे उनको जलील व रसवा करूंगी, और जो तेरे और तेरे महबूब के आशिक होंगे उनकी खिदमत गुजारी करूंगी, ताबे फरमा बन के रहूंगी। आज देख रहे फुकराए किराम, अल्लाह के वली अपने मज़ार पुरअनवार में जलवे फगन है। ये दुनिया अपने सारे काम काज छोड़ के उनके दरबारों पर हाजिरी देती है, वहाँ जिक्र अस्कार करती है, कुरान की तिलावत करती है, बुजुर्गान दीन असलाफ के तरीके पर अमल करना भी खुश नसीबी समझती है। जिन लोगों ने अपने जिंदगी का कीमती वक्त इस दुनिया के मालो मता के हसूल में सर्फ कर दिया, नमाजों को भुला डाला, कुरान और सुन्नत को भुला डाला, और दिल को खुदा की याद से दूर करके दुनिया की मोहब्बत में बसा डाला, वो लोग यहाँ भी जलील व रसवा होंगे, कब्र के अंदर भी जलील व रसवा होंगे, और हश्र में भी जिल्लत व रसवाई उनका मुकद्दर बनेगी। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुज्जतुल विदा में फरमाया था, क्या लोगों, तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक सुन्नत। जिसने कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ लिया वो इस जहां में भी कामयाब व कामरान होगा, और उस जहां में भी जन्नत के दरवाजे खुले उसका इंतजार कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो हजरत मोहतरम हजरत अल्लामा किबला शाह साहब का खिताब आपने सुना। लोग हमें ताना देते हैं कि ये मौलवी सही बात ही नहीं करते, तो आज आपने सुना है उलमाए हक का पैगाम। जो सरकार की सीरत और सूरत को नहीं अपनाता, हम उससे बरात का इजहार करते हैं, हम उसे अच्छा नहीं समझते। आप सब हमारे लिए दुआ करें, जिसका हमने शक्लें बनाई हुई हैं, ये जो हमारे बस के अंदर थी, हमने ऐसी शक्लें बना ली, जुब्बे कुब्बे पहन लिए। अल्लाह ताला मिलाद का सदका हमारा जाहिर बाहिर एक कर दे, हमें सरकार का सच्चा सुच्चा गुलाम बना ले। जो लोग मस्जिद की खिदमत करते हैं किसी सूरत के अंदर भी, किसी सूरत के अंदर भी, उनके लिए भी नमाज जरूरी है। वो जिस मनसब में भी हैं, सरकार की सीरत हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को खरबूजा पेश किया गया, वो हमारे अकाबिरीन हैं। हजरत खरबूजा खाइए, तो आपने फरमाया मुझे पता नहीं है कि मेरी सरकार ने इसको काट कर खाया है कि तोड़ के खाया है, मुझे जब तक पता नहीं लगेगा मैं ये खरबूजा नहीं खाऊंगा। और मियां साहब ने अपने अल्फाज में, किबला शाह साहब ने जो तकरीर फरमाई है, वो अल्लाह के वली है ना, वो चंद अल्फाजों में इसमें कहते हैं। मियां साहब फरमाते हैं आपकी तकरीर के दो हिस्से थे, कुर्सी अर्श न लौह कलम सी, ना सूरज चमता रे, नूर मोहम्मद उस वेले भी ते देदासी चमका रे। और दुनिया के मुतल्लिक़ आप फरमाते हैं, दानिशमंदा दा कम नाही दुनिया ते दिल लाना,
इस वोटी सौ खामद कीता जो कीता सौ खाना। ये बरोज़ हफ्ता 18 जनवरी शाम 7 बजे जामा मस्जिद अनवार मदीना एडनबरा में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम हो रहा है। इसकी आगे तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सबको खुसूसी तौर पर दावत दी गई है। और हमारे आखिरी मेहमान जो हैं, ये मेरे पास टाइम लिखा हुआ है, उनका टाइम शुरू होना था 9:50 के ऊपर। सेम टाइम के ऊपर करकाडी में भी मिलाद पाक हो रहा है, जहां आप इसे समझते हैं वहां जा सकते हैं। तो हमारे आखिरी मेहमान जो हैं, ये 9:50 पे उनका टाइम शुरू होना था, तो क्योंकि 7 बजे मेहमानों का प्रोग्राम शुरू हो जाना था, तो ये हजरात लेट आए, तो जाहिर है फिर प्रोग्राम भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो हमें भी कभी ऐसा कि हमें अपने दिल के जज्बात पहुंचाने होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मैं भी लेता रहा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब पाकिस्तान से हमारे आए हुए मेहमान जनाब कारी अहमद रजा जमाती, तो वो तशरीफ लाते हैं और आपके कुलूब को नाते मुस्तफ़ा से मुनव्वर करते हैं। जो दूर से आए हैं और हमारे ये मेहमान हैं, मेज़बानों का काम है कि मेहमान की बात तवज्जो से सुने। अब टाइम नहीं है, सरकार की ये जो अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिलें होती है ना, इनके अंदर हमतन गोश होकर कुरान के अंदर आया हुआ है कि बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इन्हमाक के साथ, पूरी दिलजोई के साथ ये खुसर बुसर करना। ये हमारे साथी बैठे हैं ना दावत इस्लामी वाले, ये पता है कैसे पैगाम देते हैं कि जमीन को नहीं खोदना, इधर उधर नहीं देखना, सुनते होंगे इनके। तो एक जरूरी बात रहेगी, मुझे आप इजाजत दे दें, अपनी आखिरत के लिए और आपकी आखिरत के लिए वो सुनाना इंतहाई जरूरी समझता हूँ। और इतनी बरकत वाली बात है कि इंशाअल्लाह अजीजम अहमद रजा के लिए भी जो है ना, इनके प्रोग्राम को भी और चार चांद लगा देगी। छोटी महफिल में नहीं, मैंने बात एक दफा सुनाई है, आज क्योंकि बड़ी महफिल है तो सब इसको जो है ना अपने दिल की तख्ती के ऊपर लिख दें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है। पहलू में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं। एक में अचानक सरकार का एक देहाती गुलाम आता है, देखने में वो देहाती लगता है, जैसे होता है शहर और देहाती लोगों का फर्क होता है। तो सरकार ने उसे जो ही देखा तो अपने रफीक खास को कहा, जगह छोड़े, जरा जगह छोड़े। सिद्दीक अकबर और अल्लाह के प्यारे हबीब के दरमियान उसको बिठाया, अपने साथ बिठाया। सिद्दीक भी हैरान है भाई, ये हमारा अकीदा है कि आप अफदलुल बशर बादल अंबिया हैं। हाँ, ये हमारा अकीदा है। जब दरमियान में बिठाया, सिद्दीक भी परेशान है, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ऐसा कर्म क्यों हो रहा है, ये क्या वजह है? तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सिद्दीक अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए हैं, रूहुल मलाइका अभी अभी मेरे पास आए हैं और खबर लाए हैं कि या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो देहाती आपका गुलाम आया है, ये आपके ऊपर ऐसा दरूद शरीफ पढ़ रहा है जो रूह ज़मीन के ऊपर कोई नहीं पढ़ रहा। ऐसा दरूद शरीफ पढ़ रहा है जो रूह ज़मीन के ऊपर और कोई नहीं पढ़ रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फिल अव्वलीना वल आखिरीना व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। तो उस दुरूद शरीफ की बरकत से मैंने इसको पहलू में बिठाया है। अर्ज किया या रसूलल्लाह, उसकी बरकत भी बता दें, उसकी फजीलत भी बता दें। तो सरकार ने फरमाया रूह ज़मीन के दरख्त कलमे हो जाएं, सारे पानी स्याही बन जाएं, उस दुरूद शरीफ की फजीलत लिखनी शुरू कर दें, कलमे टूट जाएंगी, स्याहियां खत्म हो जाएंगी, दुरूद शरीफ की फजीलत खत्म होगी। हाँ, गमों ने घेर लिया है, दुरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो और सरकार के सलाह खाल का इस्तकबाल करो। तो तशरीफ लाते हैं जनाब कारी अहमद रजा साहब। तकबीर।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع مسجد انوار مدینہ میں الحمدللہ سرکار کی نعت پڑھنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ ٹائم کیونکہ آگے ہی کافی اب جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ ٹائم جو محفل کا ہے وہ تو تقریباً ختم ہو گیا ہوگا، لیکن کیونکہ سرکار کی نعت کا ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ دیوانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آج کی جو انتظامیہ ہے جو کہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے، بھائی عامر صاحب، بھائی خالد صاحب، بھائی ذیشان حافظ علامہ ذیشان شریف صاحب اور ان کے بڑے بھائی علامہ حامد شریف صاحب، وہ کہ ابھی بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے کہ جب میں ادھر پہنچا ہوں۔ اور آج کی جو یہ مسجد کی کمیٹی ہے، انتظامیہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو، محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خوبصورت خطاب قبلہ شاہ صاحب، قبلہ حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہے، اور ہمارے مسجد کے جو خطیب آپ بھی تشریف فرما ہیں بڑے اچھے انداز میں، احسن طریقے سے۔ مجھے بھائی عامر کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے جو کلام پڑھنے ہیں وہ اس طرح ہو کہ ہم نے میلاد بنانا ہے تو ذرا بڑے جوش جذبے والے ہوں، بڑی محبت والے ہوں، تو یہ ماحول جو ہوتا ہے یہ ظاہر ہے جو سننے والے ہوتے ہیں یہ انہوں نے خود ہی بنانا ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ جو ماحول ہے اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اور مجھے ایک فرمائش ہے، جو عامر بھائی نے مجھے پاکستان فون کیا کہ آپ نے یہ نعت پڑھنی ہے، اب وہ نعت کیونکہ مجھے حکم ہے ان کا تو میں پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن اس نعت کے لیے جو میں نے پہلے کو 3-4 کلام پڑھنے ہیں اس پہ آپ کی محبت، جو آپ کا پڑھنے کا انداز ہوگا وہ بتائے گا کہ کیا مجھے وہ آخر پہ کلام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ بہرحال میں انشاءاللہ ضرور اس کو انشاءاللہ پڑھوں گا۔ آپ درود پاک پڑھیے، میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں، خاموش نہ رہے، بآواز بلند مل کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھیے، سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی چہرے ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ درود پاک سارے پڑھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فضیلت آپ نے سنی حضرت سے، ابھی مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ، اس طرح بیٹھنا ہے۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، سارے کہہ دیں۔ دیکھیں ہر محفل کا، حضرت آپ کی اجازت سے، ہر محفل کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے جی۔ یہ کیونکہ میلاد کی محفل ہے تو سنی میلاد کیسے مناتے ہیں، اس بات کا اظہار آپ نے حضور کی نعت میں کرنا ہے۔
ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جب سرکار کے بلائے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, تو پھر جب سبحان اللہ کہا جائے, ماشاء اللہ کہا جائے, تو اس میں بھرپور آپ کی شرکت ہونی چاہیے. شعر میں پھر کہہ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے, اور آپ کی بھی یہی آرزو ہے کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور میں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں, مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں کیونکہ سب دعائیں لے کے حضور کے میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر دل میں ایک آرزو ہے. میں نہیں مانتا کہ کوئی شخص یہاں پہ ایسا ہو جس کے دل میں کوئی ایسی دعا نہ ہو, کوئی ایسی آرزو نہ ہو. تو دو اشعار پڑھ رہا ہوں حمد باری تعالیٰ کے کہ آپ میرے ساتھ مل کے کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے, مل کے کہنا ہے. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, پتہ نہیں جس کی دعا قبول ہوگی, جس کا ایمان ہے محبت کے ساتھ کہے گا, اونچی آواز کے ساتھ کہنا ہے کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی تجھ سے دعا مانگتا ہوں, دعا مانگتا ہوں, عطا کر تو شان رحیم کا صدقہ, عطا کر تو شان